حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیک وقت حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور دونوں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، بہت زیادہ فرائض کے علاوہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنے والا، فرائض تو پڑھتے ہی، صحابہ کرام فرائض میں ہوتا ہے نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو تصور نہیں تھا کہ وہی مسلمان ہو کر کے فرض نماز کے جماعت سے پیچھے رہ سکتے ہیں کیا؟ یہ تصور اور یہ سوچ ان لوگوں میں نہیں تھی۔ فرائض تو پڑھتے ہی تھے، پابندی تھی ہی، لیکن فرائض کے علاوہ سنت موقدہ، نوافل بہت زیادہ پابند تھے۔ صدقہ خیرات کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، دین کی حمایت کرنے والے، دین کی خدمات کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ اس شخص کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ دونوں میں سے ایک شخص پہلے وفات پائے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی، اور دوسرا جو ساتھ میں اللہ کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایک ساتھ ایمان لائے تھے، ان کو موت 1 سال بعد ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا شخص تھا پہلے کے مقابلے میں کم نیک تھا، نیک تو تھے، فرائض ادا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، لیکن پہلا جتنا نیک تھا، جتنی نیکی ان کی تھی ان کے مقابلے میں یہ کم پرہیزگار تھے، مطلب کم عبادت گزار تھے، فرائض پڑھتے تھے، نوافل کا اتنا ان کے مقابلے میں مطلب پابند نہیں تھے، کمزور تھے ان کے مقابلے میں۔ لیکن جب اس شخص کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جو بعد میں جن کا انتقال ہوا یہ پہلے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے صبح کے وقت لوگوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو لوگوں نے تعجب کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی پہلے انتقال ہوا ہے، شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، وہ آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ نیک تھا، جنت میں وہ پہلے جائے گا نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں جن کا انتقال بعد میں ہوا یہ کم عبادت گزار تھا اور ان کو موت جو آئی ہے وہ عام موت آئی ہے، یہ کیسے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا قد مکث سنۃ بعدہ، کیا یہ دوسرے شخص جو پہلے کے مقابلے میں کم نیک تھا، کیا یہ شخص اس کے بعد 1 سال کی زیادہ عمر نہیں پائی؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، جب 1 سال کی زیادہ عمر ملی تو اس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان کے مہینوں کی روزے بھی انہوں نے رکھا۔ فَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجَدَةً، اور اس شخص نے فلاں نمازیں پڑھی ہیں، فرائض پڑھے ہیں، رمضان میں نوافل کا اہتمام کیا ہے، رمضان میں غیر عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، تو فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تب یہاں پر کہیے تصدیق اس خوف کی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعد میں جن کا انتقال ہوا اور عام موت ان کو نصیب ہوئی، جبکہ پہلا آدمی زیادہ عبادت گزار اور موت شہادت کی، اور بعد میں جو انتقال ہو رہا ہے ان کو عام موت نصیب ہو رہی ہے، عام موت آ رہی ہے، اور پہلے کے مقابلے میں کم عبادت گزار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے دیے، کیا دیے؟ نہیں بھائی، اس نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کا روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، اس لیے ان کا درجہ اتنا اونچا ہے اور یہ جنت میں پہلے داخل ہوگا، اور وہ جو پہلے انتقال ہوا وہ
بعد میں جنت میں داخل ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیے کہ جو بعد میں جن کا انتقال ہوا وہ جنت میں کس وجہ سے پہلے داخل ہوئے؟ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے. پتہ کیا چل رہا ہے کہ رمضان کے روزے کی ثواب اور اجر معمولی نہیں ہے. اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو شہادت سے زیادہ درجہ رمضان کے روزے کی ہے. اس وجہ سے یہ شخص رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں اور وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. نماز تو یہی روزے ہیں، یہی نماز ہے جو انسان کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام دلائے گا میرے بھائیوں. اور ان کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ایک آدمی مان لو کہ زمین پر ہے اور دوسرا آدمی آسمان پر ہے، اتنی دوری جنت میں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کہ ایک مہینہ زیادہ جیا، اس نے نیکیاں زیادہ کی، اس نے روزے رکھے، اس نے تراویح پڑھا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے رویا، توبہ کیا، استغفار کیا، گڑگڑایا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے رمضان میں کرا لی. اس لیے ان کا مقام اونچا ہے. تو رمضان کا پانا ہی ایک خوش نصیبی ہے. رمضان کے مہینہ پا لینا ہے خوش نصیبی ہے، اور ان کا روزہ رکھنا یہ ڈبل خوش نصیبی ہے. میرے بھائی یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور جمع کر کے آپ کیا کرتے؟ مبارکبادی پیش کرتے صحابہ کو اور کہتے آتاکم رمضان شہر مبارک، کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ایماندار بھائیوں، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے. شہر مبارک، جو مہینہ نہایت ہی برکتوں والا ہے، جو مہینہ نہایت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے، اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے. باللہ، روزے کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس ماہ مبارک میں، اس برکتوں والا مہینہ میں، اس رحمتوں کے مہینہ میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور اس میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو مردود اور سرکش شیطان ہیں ان سارے شیطانوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اور اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو معافی نہ کروا سکا، جو شخص رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے مالک کو، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جنت کے اندر اپنا مقام نہ بنا سکا، یقیناً وہ کیا کرے گا؟ وہ یقیناً عذاب کا سامنا کرے گا، جہنم کا سامنا کرے گا، اللہ کی سزاؤں کا سامنا کرے گا، آخرت میں ناکامی کا سامنا کرے گا، میدان محشر میں دکھوں کا، نفسان نفسی کا سامنا کرے گا. فقط حرم، وہی اصل میں بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے. ان کی قسمت ٹوٹی ہوئی ہے، ان کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے کہ اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا اور روزے رکھ کر کے اپنے مالک کو، اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں اپنا مقام نہیں بنوا سکا. قسمت کا ٹوٹا ہوا انسان ہے. ان کی تقدیر میں شاید بدقسمتی لکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا اور اپنے مالک کو، اپنے رب کو راضی نہ کرا سکا. یہ مطلب ہے میرے بھائیو. پتہ کیا چل رہا ہے؟ رمضان واقعی معنی میں اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ ایک ایک وقت میں، ایک ایک لمحے کو قیمت
कीमती समझा जाए, अहम समझा जाए और उससे पूरा का पूरा फायदा उठाया जाए। काम काज के दरमियान रहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर जैसे कलिमात पढ़ते रहें। और या तो फिर अगर हम घर में हैं कुरान की तिलावत से अपने घर को मुसय्यर करें। अगर हम मस्जिद में हैं ज़िक्र और अज़कार में मसरूफ रहें। अगर नमाज का वक्त है हमारी एक नमाज भी क़ज़ा ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान में ना होने पाए, हमारी सुन्नतें मुअक्कदा बिल्कुल छूटने ना पाए। आपको पता होगा कि नवाफिल का दर्जा, नवाफिल का मकाम बढ़ा करके कितना किया जाता है? फराइज़ के बराबर कर दिया जाता है, फराइज़ के बराबर, फर्ज नमाजों के बराबर। और फर्ज नमाजों को बढ़ा करके 70 फराइज़ के बराबर कर दिया जाता है मेरे भाई। एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे 70 फराइज़, 70 फर्ज नमाज पढ़ने के बराबर नहीं की आपको मिलेंगी। इसलिए नवाफिल को ऐसा ना समझे ये तो तरावी है, इसको नहीं पढ़ने से क्या सवाब नहीं मिलेगा, रोज़ा नहीं होगा, क्या ये रोज़े की शर्त है क्या रमज़ान में ज़रूरी है क्या इसको पढ़ना? इस किस्म के सवाल, इस किस्म के क्वेश्चन, इस किस्म के आपके दिमाग में फिक्र और वहम जो आएगा ये शैतान की जानिब से होगा, ये फितना होगा, ये शैतान की जानिब से, आपके नफ्स के बुराई की जानिब से ये होगा जो आपको खैर से रोकने की कोशिश करेगा, आपको खैर से महरूम रखने की कोशिश करेगा, अपने मालिक को, अपने रब को राज़ी करने से रोकना चाहेगा। इस किस्म के फतूर आपके ज़हनों में डाल करके। इसलिए नवाफिल है तो क्या हुआ, आप नवाफिल को पढ़िए, फराइज़ का मकाम पाएंगे, आप कुरान सुनने का सवाब पाएंगे, नवाफिल को अदा करने का सवाब पाएंगे। जहन्नम से आज़ादी इस माह मुबारक में मिलती है।